اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ ابھی آپ سورہ فلق سن رہے تھے، اور آج کے سبق کے تعلق سے بات کریں تو ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ 3 حروف پڑھ لیے ہیں۔ الف کا مخرج جوف دہن، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، تا کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر کے 2 دانت جنہیں ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں کی جڑ، یہاں سے تا ادا ہوتا ہے۔ آج جو حرف ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ثا۔ جیسا کہ آپ بلاک میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ایک لیٹر فارم میں اور ایک ورڈ فارم میں لکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر ہی پڑھنا ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں ثا، جب یہ حرف کی صورت میں پڑھا جائے گا تو ثا ایسے جلدی سے نہیں پڑھیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے ثا۔ ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم نے میجر آرٹیکولیشن پڑھے ہیں اس میں ثا جو ہے زبان کے ہیلپ سے یا زبان کے کسی آرٹیکولیشن سے ادا ہوتا ہے۔ سسٹر فرین مائک آف کیجئے پلیز۔ ثا کا ہمیں آرٹیکولیشن یا مخرج معلوم کرنا ہے، اس لیے ہم آج ثا کی تفصیلات پڑھ رہے ہیں۔ سسٹر فرین مائک آف کیجئے پلیز، آپ کے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں بہت، یا پھر آپ اپنا لوکیشن چینج کیجئے۔ سسٹر فرین مؤدبانہ درخواست ہے، پلیز مائک آف کیجئے، باجی پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی پلیز ہے، مائک ایسے آف میوٹ کیجئے کرتے ہیں۔ پلیز۔ اگر آپ مائک آف نہیں کریں گی تو کلاس پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا پھر آپ ایسی جگہ بیٹھیے جہاں آپ کی آواز نہ آئے۔ میٹنگ ریکارڈ ہوتی ہے تو ڈسٹربنس بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت معذرت اور معافی کے ساتھ میں۔ تو بہرحال ثا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کی جڑ۔ اس فگر میں آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر ثا بنا ہوا ہے، اور یہ زبان، یہ بلیک آپ کو ٹپ یا ایک ڈاٹ نظر آ رہی ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، یہاں سے ثا ادا ہوتا ہے۔ دانتوں کی جڑ نہیں، دانتوں کا سرا، مطلب وہ ایجز، اپر ٹیتھ ایجز کا مطلب جیسے آپ کبھی سیب کھاتے وقت فروٹ کو کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو حصہ ہمیں، اگر ہم ثابت کوئی فروٹ کھاتے ہیں، ثابت فروٹ کاٹتے وقت جو حصہ اوپر کے دانتوں کو فروٹ کو ٹچ کرتا ہے وہ ایجز یا کنارہ کہلاتا ہے، وہیں پر آپ کو زبان لگانی ہے۔ اس طرح یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں زبان کی نوک، ٹپ آف دا ٹنگ بائی ٹچنگ ایجز آف دا اپر ٹیتھ، یہاں دانتوں کے کنارے یا سرے سے اس طرح ادا کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فگر کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے کے دانتوں سے تھوڑی باہر ہو، یعنی زبان کی نوک باہر ہو اور اوپر کے دانتوں کا سرا دانتوں پر دکھائی دے، اس طرح زبان کی نوک جبکہ اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے، یہاں سے ثا ادا ہوتا ہے۔ اور ثا کی ادائیگی میں ایک نرمی اور آواز تھوڑی نرم سنائی دینی چاہیے، آسانی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور اس کا آرٹیکولیشن ثا کے بارے میں پراپر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ حروف جہاں سے ثا ادا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ثا، ذال اور ظا 3 حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن اگر حرف ثا کے بارے میں پڑھیں تو یہ ایک باریک حرف ہے۔ حرف 2 قسم کے ہیں، پورے الف ٹو یا، باریک اور موٹے، یا باریک یا پر، ہیوی اور لائٹ۔ یہاں ہم لائٹ ساؤنڈ والے حروف کے بارے میں جان رہے ہیں۔ جو حروف باریک ہیں ان کی آواز ادا کرتے وقت آپ کا جو انر پام ہے جس میں ہم مہندی لگاتے ہیں اس کو بالکل اسٹریٹ کر لیجئے، ایسی کچھ شیپ باریک لیٹرز کی ادائیگی میں ہوتی ہے۔
تو بہرحال یا پھر جو اسمائلنگ فیس ہوتا ہے اس طرح کی آواز، اس طرح کا چہرہ ہمارا حروف مرقق یا حروف یا باریک حروف کے ادا کرتے وقت یہ شیپ ہمارے منہ کا ہونا چاہیے اور آواز ہماری لائٹ سنائی دینی چاہیے، جیسے سا سا۔ اگر ہم بات کریں اس کے مخرج کی تو یہ ایک مشکل ترین، بہت کافی ٹف مخرج ہے، کیونکہ سا کی سملر ساؤنڈ والے جو لیٹرز ہیں وہ سین بھی ہے، صاد بھی ہے اور تا، یہ تین حرف کی آواز اگر اچھے سے مخرج نہ پتہ ہو تو لوگ سا زبر سا، سین زبر سا، صاد زبر سا اس طرح پڑھ سکتے ہیں اور تینوں کی آواز ایک جیسی سنائی دے گی، جو گناہ عظیم ہے۔ اگر تینوں کی آواز ایک سی ہوتی تو تینوں کا حرف کی شکل، حکم اور معنی نہ بدلتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر اس اسپاٹ کو، ہر اس جگہ کو جانیں جہاں سے وہ پرٹیکولر سرٹین خاص وہ حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ ہے زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے دو دانت، جن کو ثنایا علیہ بھی کہتے ہیں، کا سرا، اوپر کے دو دانتوں کا سرا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں، مخرج معلوم کرنا ہو تو اس سے پہلے ایک زبر والا الف لگا دیں، پھر ملا کر پڑھیں، جہاں آواز رکے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ اب اف اف۔ اس کی ادائیگی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ زبان کی ٹپ جو ہے یا آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کے دو دانتوں سے باہر ہو، بالکل ایسے جیسے ہم کسی چھوٹے بچے کو چڑھاتے وقت زبان کو آگے نکالتے ہیں تو دانتوں سے آگے نکلی ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ خیال رکھیں کہ وسل ساؤنڈ، سیٹی کی آواز بالکل نہ ادا ہو۔ تا، کبھی کبھی سننے میں یہ تا جیسی بھی لگتی ہے، الغرض اگر آپ نے اسپاٹ سے ادا کیا ہے تو وہ تا ہے، لیکن سیٹی کی آواز سنائی نہیں دینی چاہیے۔ کچھ مشق کرتے ہیں، ثمراتن، ثم ثم ث جب ہم پڑھ رہے ہیں تو زبان کے ٹپ کو باہر ادا کر کے پڑھ رہے ہیں، ثمراتن۔ اب آپ میں سے کوئی ہمیں نیکسٹ پڑھ کر بتائے جس کے مخرج سمجھ میں آیا ہو، اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے، بتائیے ذرا کوئی۔ ہم بتائیں، جی بالکل، ثم ویری گڈ، تم ثم یمیتکم، ماشاء اللہ بہت اچھی ادائیگی آپ نے کی۔ اب اگلا جو ہے وہ کوئی اور پڑھے سسٹر انوم کے علاوہ؟ جی یہ کوئی پڑھیے، اوپر سا والا پڑھنا ہے آپ کو۔ باجی میں پڑھوں، جی پڑھیے سسٹر فرین، پڑھیے، مثقال ایک آواز سے پڑھیے۔ والا مثقال مس میں جو تھوڑی بھی آواز سیٹی کی نہیں آنی چاہیے، مطلب یہ ایک آسانی سے ادا ہونے والا حرف نہیں، تھوڑا سا کنٹرول کر کر زبان کو پل بیک کر کے جب آپ یہ حرف ادا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی زبان پر بہت پریشر آتا ہے، جیسے آپ ہا ادا کر رہے ہیں، جیم ادا کر رہے ہیں، با ادا کر رہے ہیں ایزیلی، ایسا نہیں ہے۔ تا کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ٹنگ پہ بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ایک تو یہ کہ پراپر اس جگہ سے نکالنا ہے، زبان کے ٹپ کو باہر رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ سیٹی کی آواز کو روک کر رکھنا ہے، جو ایک نکلتی ہی ہے، اور اگر وہ نکلتی ہے تو وہ سین بن جاتا ہے جو الاؤڈ نہیں ہے۔ مثقال، اگر اس کو تھوڑا بھی غفلت سے پڑھا تو یہ مثقالہ ہو جاتا ہے، سیٹی کی آواز میں اگر پڑھتے ہیں تو وہ فوراً سین بن جائے گا، حالانکہ آواز ایک سی ہے لیکن انسان گنہگار ہو جائے گا، اس لیے اس کو بچنا ہے۔ اور تصویر میں موجود جو ہونٹوں کے ساتھ زبان کی نوک کو باہر دکھایا جا رہا ہے، اس طرح اس طرح یہ ادا کرنا ہے۔ کچھ اور بھی الفاظ ہیں، جویریہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ پڑھیے ان میں سے، اور لوگ بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ جی مائک آن کیجیے۔ مثلهم ثمنا جی ثمود يومئذ جی ذرة كذب چلیے وہ زال کا ہے، صرف سا کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ سا کا مخرج بھی آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج ہم ایک نئی سورہ کی مشق کریں گے، سورہ فلق کی۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے
سورۃ الناس کے بارے میں پڑھا تھا اور اس میں ہم نے غنہ کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے جو چیپٹر نمبر 113 113 سورہ نمبر ہے، اور تجوید کے رول کے حساب سے انشاءاللہ یہ سورت ہم پڑھنے والے ہیں. آپ یہاں دیکھ رہی ہیں لکھا ہے قل کو انڈر سرکل کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قل کو انڈر سرکل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قاف جو ہے ایک ہیوی لیٹر ہے، اس کو موٹی یا بھاری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. آپ جانتے ہیں کہ قل کے قاف اور کاف کے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے قاف کو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھنا ہے. اگلا جو ہے بربی کی را ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ربی اور ربی ہیوی یا لائٹ. تو یہ را پر زبر ہوتا ہے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں بی روب. روب رب نہیں پڑھنا ہے، روب. آپ کو ایسا فیس آپ کا ہو جائے یا آپ کی زبان کا شیپ ایسا ہو جائے جیسے آپ اپنی ہتھیلی میں پانی رکھے ہوئے ہیں، اور ایسا آپ کی زبان کا شیپ ہونا چاہیے اور ساؤنڈ کے ساتھ. بی رو بی رو بی بی رو بی. پھر آخر میں فلق میں قاف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قاف ایک تو ہیوی لیٹر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا. دوسرا قاف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قاف کے اندر ایک باؤنس، ایک ایکو، ایک کائنڈ آف جرک، ایک وائبریشن، ایک ڈبلنگ ساؤنڈ سنائی دینی چاہیے، لوٹ کر سنائی دینے والی آواز. جیسے فلق فلق ایسے پڑھیں گے تو پھر اس حرف کی صفت ادا نہیں ہوگی، یعنی حرف ہی مکمل ادا نہیں ہوگا. فلق یہ باؤنس سنائی دینا چاہیے. اور اس باؤنس کو یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ایک فورسڈ سکون ہے، یعنی ایک جزم عارضی ہے، اصلی جزم نہیں ہے، ایک نقلی جزم کہہ سکتے ہیں یا اس عارضی جزم ہے جو فلق پر ہم لگا رہے ہیں. اصل میں کیا لکھا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قاف زر قی. فورس سکون کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سکون تو نہیں تھا، جزم تو نہیں تھا. ایٹ دا ٹائم آف اسٹاپ ہم رکنے کے وقت اس کو فلق جزم کر کے پڑھ رہے ہیں. اور جب کبھی ایسا قاف پر ہو جائے، قاف پر جب جزم ہو تو وہاں ایک باؤنس ساؤنڈ سنائی دینی چاہیے، اور یہ قاف کے اندر پائی جاتی ہے. اور آپ لوگ گنتے رہیے ذرا، اس میں ہم باؤنسنگ ساؤنڈ والے لیٹرز کو اور بھی پڑھنے جا رہے ہیں آگے صورت میں. تو آپ لوگ کاؤنٹ کر رہیے گا کہ کتنے لیٹر ہم نے اس میں قلقلہ کے پڑھے ہیں. تو یہ قاف جو ہے یہ پہلا لیٹر ہے. ایک بار اس آیت کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. پھر اگلی آیت ہے من شرری. من شرری میں یہاں پر آیت نمبر 2 کے اندر نون از فالوڈ بائی شین. نون کے بعد یا نون ساکن کے بعد، یہ پلیز یاد رکھیے، اگر نون ساکن کے بعد شین آئے جیسا کہ من شرری میں آیا ہے، من ایک لفظ ہے، شرری ایک لفظ ہے، نون ساکن کے بعد اگر شین آتا ہے تو وہاں پر اخفا، خفیہ، چھپانا ہوتا ہے نون ساکن کو یا نون ساکن کی آواز کو. من نہیں پڑھیں گے، اس کو میں پڑھیں گے وداؤٹ ٹچنگ یور ٹنگ ٹو دا اپر پیلج. اوپر کے تالو سے زبان کی نوک کو نہیں لگائیں گے، من کر کے نہیں پڑھیں گے، میں پڑھیں گے. ریزن ہے نون ساکن کے بعد اگر شین آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے، چھپانا ہوتا ہے نون ساکن کی آواز کو. پھر میں شرری کے بعد شرری میں جو را ہے، ابھی ہم نے ربی میں را دیکھی تھی، رو پڑھا تھا ہم نے او ساؤنڈ کے ساتھ، کیونکہ را از ہیونگ دیر زبر.
کیونکہ وہاں پر را پر زبر تھا. اگر را پر زبر ہوگا تو موٹا پڑھیں گے، زیر ہوگا تو باریک. من شری، ری تھوڑا ہولڈ کر کے اگر آپ پڑھیے من شری، تھوڑا لمبا کریے تو آپ دیکھیں گے کہ منہ کا جو سٹرکچر ہے یا منہ کا جو شیپ ہے وہ ایسا بن جاتا ہے جیسا ہم مسکراتے وقت بناتے ہیں. تو ایسی کچھ آواز اس میں سنائی دینی چاہیے را کی ادائیگی میں، لائٹ ساؤنڈ. دوسری بات یہاں پر زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، زیر کی آواز نیچے جاتی ہے. یہ لیسن نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا. دوسری بات ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ لوگ زیر کی ساؤنڈ کو معروف یا مجہول پڑھتے ہیں. شر بھی پڑھتے ہیں بہت سے لوگ وچ از مجہول، اور جس کی اجازت نہیں ہے. شر اور شرری، زیر کی آواز کو ای ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. وَمِن شَرِّ. آگے ہے ما خلق. خلق، خا کو اور قاف کو اس لیے ریڈ کوٹ کیا گیا ہے کہ خا کو موٹا پڑھنا ہے، یہ ایک ہیوی لیٹر ہے، اور قاف کو بھی. خلق. اب اس کو پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھ کر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شر ما خلق. من شر ما خلق. خلق. ایک تو یہ کہ خا اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے. دوسرا قاف میں ایک باؤنس بھی ہے جو ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا، کیونکہ یہاں پہ بھی ایک فورس سکون یا سکون عارضی رکنے کی وجہ سے خلقا کے قاف کو ہم جزم دے رہے ہیں، اور جب بھی قاف پر جزمہ قلقلہ یا باؤنس آواز کے ساتھ میں ہمیں پڑھنا ہے. آیت نمبر 3 میں ہے وَمِن شَرِّ. وَمِن شَرِّ میں سیم قاعدہ ہے، نون کے بعد شین ہے، اس لیے وَمِن نون کے بعد شین آئے تو غنہ کے ساتھ یا نون کی آواز کو چھپا کر اخفا کر کے پڑھیں گے. غاسقن کے قاف میں 2 زیر ہیں، 2 زیر 2 زبر، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش. الگ الگ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کلیکٹیولی ان کا ایک نام ہے جس کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین کا مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اور ان کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین از ایکول ٹو نون ساکن. اس کا مطلب یہ ہے، اس اسکرین پر آپ دیکھیے، قاف نون زیر قن، قاف پلس نون ساکن از ایکول ٹو قاف 2 زیر قن. تو ایک بات جو آپ کو یہاں سمجھنی ہے، آپ لوگ جانتی ہیں ساؤنڈ از ایکول بٹ دا ریٹن اسٹرکچر اور دا ریٹن فارم از کوائٹلی ڈفرینٹ. دونوں کی شکلیں الگ ہیں لیکن ساؤنڈ دونوں کی میچ کر رہی ہے، لہجہ سیم ہے دونوں کا، قن قن، لیکن لکھائی کا فرق ہے. اب یہ فرق کا مطلب یہ ہے اگر کہیں پر بھی آپ قاف 2 زیر قن، قاف 2 زبر قن یا قاف 2 پیش قن جزم تنوین اگر دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ایک نون ساکن ہڈن ہے، ایک نون ساکن چھپا ہوا ہے. اب اس کی 2 طرح کی لکھائی ہو سکتی ہیں، نون ساکن بھی ہو سکتا ہے جیسے قن پہلا والا، یا پھر وہ تنوین کے ساتھ ہو سکتا ہے. تنوین 2 زبر بھی ہو سکتی ہے، 2 زیر بھی اور 2 پیش بھی. اچھا آپ میں سے کوئی بتائیے، اگر ہمیں بن لکھنا ہے تو وہ کون سی 2 صورتیں ہوں گی بن کی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ بن کی 2 صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر بن لکھنا ہو تو با نون پیش بن، اور با 2 پیش بن. صرف با پر 2 پیش لگا دیجئے، بن ہو گیا. یا پھر با کو نون ساکن کے ساتھ لکھ دیجئے، با نون پیش بن. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگ کے؟ اچھا آپ میں سے کوئی بتائیے، اگر ہمیں کہیں رن لکھنا ہے اور 2 طریقے سے لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ بتائیں پلیز کوئی. جی انو. میم را پہ جو ہے یہ تنوین لگا دیں گے ڈبل ڈبل تو پھر رن ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ
را پر ایک زبر لگا کر اور نون ساکن لکھ دو تو پھر رن ہو جائے گا. ماشاء اللہ. سسٹر نوما بھی کچھ بتا رہی تھی، آپ بتا دیجیے اگر من لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ نوما آپ بتائیے. جی میم پر پیش پلس نون ساکن من، اور جو ہے میم پر جو ہے تنوین تو من دو پیش. جی ماشاء اللہ. تو یہی بتا رہے ہیں کہ کہیں پر بھی اگر تنوین ہوگی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنوین میں کہیں نہ کہیں ایک نون ساکن ہڈن ہے. مطلب ہم نون ساکن اور تنوین کو ایکول مان رہے ہیں. اگر تنوین کہیں آتا ہے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آتا ہے تو فوراً آپ کو ایک بلب جلانا ہے کہ یہاں پر ایک نون ساکن ہے. اور یہاں ایک قاعدہ بیسڈ کرتا ہے آگے جا کے، جو بیسیکلی تو 5 پر ہے، پھر اور بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں اگر آپ ایڈوانس تک جاتے ہیں تجوید کے. اب بات کرتے ہیں اسی میں آیت نمبر 2 کے اندر خلق میں خا کو تھراٹ لیٹر یا حروف حلقی کہا گیا ہے، اور یہ جو ہے حلق کے اوپری حصے سے خا منہ والے حصے سے، اور ایک ساؤنڈ آف سنورنگ. سوتے وقت کراٹے انسان کیسے لیتا ہے؟ ایک سنورنگ ساؤنڈ اس میں انکلوڈ ہونی چاہیے جب آپ اس کو ادا کریں. وہ بہت مختصر ہوتی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ حروف حلقی، حلق سے ادا ہونے والے حرف جو ہیں وہ آپ کی آواز میں، آپ کے انداز گفتگو میں اثر پیدا کرتے ہیں، آپ کے لفظوں میں زور پیدا کرتے ہیں. جب آپ بولیں گی تو انشاءاللہ سامنے والے پر آپ کی سادی بات کا بھی اچھا اثر ہوگا. تو یقین جانیے کہ اگر آپ تجوید پڑھ رہی ہیں اور حرف کا حق ادا کر رہی ہیں جیسے اس کو پڑھنا ہے عربک کے حساب سے، کیونکہ ہم را دیکھتے ہیں، انگلش میں بھی را ہے، ہندی میں بھی ہے اور دیگر زبانوں میں بھی ہے، لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو اسی لیے یہاں پر ہم تجوید اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم عربی والا پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری زبان سے یا اپنی نیٹو جو بھی ہماری لینگویج ہے اس سے متاثر ہو کر پڑھ رہے ہوں جیسا کہ لوگ پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قوم، لیکن قرآن مجید میں وہ قوم استعمال ہوا ہے. ہم لوگ خوف بولتے ہیں کیونکہ اردو کا کلچر ویسا ہے، لیکن وہ لفظ خوف وآمنہم من خوف، لوگ خوف پڑھتے ہیں، سیف پڑھتے ہیں، وہ صویف ہے. تو یاد رکھیے، تو اس میں خا کے اندر ایک اسنورنگ ساؤنڈ ہے جو خلق کی خا میں ہے، اور اس کو ہیوی ساؤنڈ سے بھی پڑھنا ہے. یہ بات اس سلائیڈ میں بتائی گئی ہے. پھر ہے ومن شری، آیت نمبر 3 میں اسی پیٹرن کو فالو کیا ہے کہ نون کے بعد غاسقن کے قاف کی تنوین کا مطلب یہ تھا اگر تنوین میں نون ساکن ہے جو ہم نے ابھی دیکھا غاسقن، تو ہمیں نون ساکن کے بعد الف دکھائی دے رہا ہے یا حمزہ دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر دیکھیے جہاں ہمارا کرسر ہے، آپ لوگ کو آپشن ہے، آپ اپنی طرف سے اسکرین بڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کو اسکرین چھوٹی نظر آ رہی ہو جہاں ہمارا کرسر ہے تو پلیز آپ اپنے انڈیکس فنگر اور تھم سے اپنی اسکرین بڑی کر کے ہائی لائٹڈ جہاں ہمارا کرسر ہے اس کو آپ بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر قاف دو زیر قن میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے. اگر ایسی کوئی صورت ملتی ہے تو ہمیں وہاں کلیئر نون پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے. کلیئر نون کیا ہے؟ بائی ٹچنگ یور ٹنگ ٹپ ٹو دا ہارڈ پیلٹ، مطلب زبان کی نوک کو بالکل کلیئر لگانا ہے. پن، PIN پن، PIN کے پنک، یہ دونوں سیم اسپیلنگ سے ملتے جلتے اسپیلنگ کے دو لفظ ہیں جس میں پن میں تو نون پڑھا جا رہا ہے، پنک میں نہیں پڑھا جا رہا. جس میں پڑھا جا رہا ہے اسے اظہار یا کلیئر نون کہتے ہیں، جس میں نہیں پڑھا جا رہا ہے اس کو اخفا کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں اظہار کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد جب 6 حروف حلقی میں سے کوئی آتا ہے. حروف حلقی یہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اس کی تفصیل اپنے اپنے لیٹرز میں بھی پڑھیں گے، یہاں صرف گلمس ہیں، جھلکیاں ہیں، کیونکہ صورت کے حساب سے مختصر باتیں بتانی ضروری تھیں، اس لیے یہاں پر غاسقن، غا کو بھی موٹا پڑھیں گے، غا ایک ہیوی لیٹر ہے، غاسقن اذا وقب، اذا وقب، ومن شر غاسقن اذا وقب. اب اس آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ومن شر غاسق إذا وقب. لائٹ چلے گی کیا؟ وہ نکل گیا شاید. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقب میں بھی ایک قلقلہ لیٹر ہے، با پر جزم آتا ہے تو اس کو بھی غنہ اس قلقلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ اس سے پہلے یہ جان لیجئے زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے جہاں ٹچ کرنا ہے وہ نون کی ادائیگی کے لیے اس فگر میں بتایا جا رہا ہے غاسقن. قن زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے غاسقن بہت کلیئر نون کے ساتھ میں پڑھنا ہے. اور وقب کی با میں با جو ہے وہ لیٹر آف قلقلہ ہے، یعنی اس میں بھی اگر جزم آئے ایک فورس سکون آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے، سکون عارضی، اس لیے وقب ب باؤنسنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. آیت نمبر 4 ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ وَمِن نون ساکن کے بعد شین ہے، اس لیے وَمِن تھوڑا ہولڈ کر کے نون کی آواز کو چھپا کے. چھپانے کا مطلب ہے زبان کی نوک اوپر نہیں لگائیں گے. وَمِن شرن میں جو را زیر ری ہے اس کو لائٹ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، ای آواز کے ساتھ پڑھیں گے، زیر کی آواز ہے. اور جب نون سے ملائیں گے شرن تو آپ جانتی ہیں نون پلس نون تجدید والا ہو جاتا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں 2 نون ہیں یا نون تجدید والا ہے. اور جب نون تجدید والا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، کیا قاعدہ پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں ہم نے؟ نون پر اگر تجدید ہو تو کیا کرنا چاہیے غنہ. بتائیے؟ غنہ. غنہ جی غنہ کسے کہتے ہیں؟ سسٹر فرین آواز بند کیجیے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنے کو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. نفاثاتی میں 2 کھڑا زبر ہیں، فا پر بھی اور ثا پر بھی. جب کھڑا زبر ایک کے بعد دوسرے ایک ساتھ آئیں تو پھر ایسی صورت میں اکثر غلطی ہوتی ہے کہ لوگ پہلے کو نہیں پڑھتے ہیں دوسرے کو پڑھتے ہیں. نفاثاتی ایسے پڑھ دیتے ہیں نفاثاتی، لیکن لکھا کیا ہے نفاثاتی. پہلے کھڑے زبر کو چھوڑ دیتے ہیں. اسٹینڈنگ زبر فا پر بھی ہے اور ثا پر بھی ہے، دونوں کو پڑھنا ہے. فی العقد عقد میں اچھا نفاثاتی 2 کاؤنٹس تک یا تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے اس حرف اس لفظ کو. اور یہ عام طور پر اس لفظ کو لوگ غلط ہی پڑھتے ہیں. عقد کی دال میں قلقلہ ہے، دال بھی ایک قلقلہ لیٹر ہے. ابھی تک ہم نے 2 بار قاف پڑھا پہلی اور دوسری آیت میں جو قلقلہ لیٹر تھے، اور ان پر قلقلہ کب ہو رہا تھا؟ جب ہم رک رہے تھے، جزم آ رہا تھا. پھر آیت نمبر 3 میں با پر قلقلہ ہے، آیت نمبر 3 میں با پر قلقلہ ہے، آیت نمبر 4 میں دال پر قلقلہ ہے. قلقلہ مطلب لوٹتی ہوئی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. پھر ہے عقد اس طرح. ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آیت نمبر 5 ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آخری آیت ہے. وَمِن شَرِّ میں نون ساکن کے بعد شین ہے، ہولڈ کر کے چھپا کر پڑھیں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ میں تنوین ہے، تنوین کا مطلب ایک نون ساکن ہے. حاسدن جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ آئے تو کلیئر نون کے ساتھ پڑھیں. دن اصل میں دال نون زیر دن، اس میں ایک نون ساکن ہڈن ہے یا تنوین کہہ دیجئے آپ. تب ایسی صورت میں نون ساکن کو صاف آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں.
نون کے بعد اگر یا نون ساکن کے بعد اگر الف آئے تو کلیئر اظہار کرنا چاہیے، نون کو صاف پڑھنا چاہیے، مطلب زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے لگانا ہے۔ پھر ہے حسد، اذا حسد، حسد میں دال جو ہے قلقلہ لیٹر ہے، اس کو بھی باؤنسنگ ساؤنڈ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اب ہم نے پہلی دوسری آیت میں قاف کا قلقلہ دیکھا، تیسری آیت میں با کا قلقلہ دیکھا، اور تیسری اور چوتھی آیت میں دال کا قلقلہ دیکھا، جس میں ہر ایک جگہ ہم باؤنسنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اب آپ لوگوں سے درخواست ہے، جب آپ لوگ گروپ پر بھیجیے اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے، اور قلقلے کا اہتمام کیجیے، کیونکہ ہم نے سورۃ الناس میں غنہ سیکھا تھا، یہاں پر ہم نے قلقلہ سیکھا ہے۔ کوشش کیجیے کہ رول کے حساب سے پڑھ سکیں، اور پلیز سبھی لوگ اپنی ریکارڈنگ بھیجیے۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس آپ کی منڈے میں ہوگی۔ جی پوچھیے، کسی کا کوئی سوال ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ گیا ہے اچھی طرح؟ کچھ تو یس جواب دے میم. سکتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، جی ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی ریکارڈنگ بھیجیے پلیز، ہے نا؟ پہلے ہم بھیج دیں گے، اس کے بعد آپ بھیجیے گا سورۃ الفلق کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ سبق نمبر 5 پڑھیں گے، حروف لین انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کے سوالات نہیں ہیں تو ہم اجازت چاہتے ہیں، مگر ایک کنکلوژن ہم کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر ہم نے 2 نون پڑھے ہیں، ایک نون کی آواز کو چھپانا ہے اگر نون ساکن کے بعد شین آئے، اور ایک نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب الف یا حمزہ ہو۔ غاسقن اور حاسدن میں کلیئر نون اظہار تھا، اور ومن شرری میں 4 جگہ اخفا تھا، چھپانا تھا۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے آپ لوگ اپنی صورت کے پڑھتے وقت۔ میم جی میم آپ بول رہی تھی جیسے جب قاف پر جزم آئے یا پھر با پر، تو پھر اس میں دکھ نہیں رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کس نے سوال پوچھا ہے؟ یہ سسٹر فرین نے؟ نہیں میم، سسٹر انم اچھا نے پوچھا۔ دیکھیے سسٹر انم، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، پتہ کیسے سمجھ چلے گا، یہ بات ہم نے بتائی، مس ہو گئی۔ یہ بتایا ہے کہ یہاں پر فلقی، وقبا، خلقا زبر زیر کے ساتھ ہے، لیکن رکتے وقت آپ اس کو جزم لگا رہی ہیں نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر زیر تھا، یہاں زبر تھا، لیکن میں جب رکی تو میں نے اس کو ساکن کر دیا، اور یہ سبق نمبر 19 میں بھی ہے کہ کیسے ساکن کرنا چاہیے، کیسے رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ وہاں پر جا کے کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک سارے سبق ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، مکمل جانکاری آپ کو وہاں ہوگی، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ جب آپ رک رہی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا، ایک ریٹن ہوتا ہے، ایک اسپوکن ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آر ناٹ کو آرنٹ بھی لکھتے ہیں، آرنٹ جو ہے وہ اسپوکن فارم ہے، آر ناٹ اگر آپ لکھ رہے ہیں وہ ریٹن فارم ہے۔ اگر انگلش آپ جانتے ہو تو ریٹن میں آر ناٹ لکھنا جو ہے وہ پریفریبل ہے، وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے، لیکن آج کل تو رول کو کوئی فالو نہیں کرتا کسی بھی لینگویج میں، لیکن ایک ریٹن اور ایک اسپوکن کا فرق ہوتا ہے۔ یا پھر اردو کی مثال سمجھ لیجئے، بچہ کود رہا ہے، ایسا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، لیکن لوگ بولتے کیسے ہیں؟ بچہ کودتا ہے، بچہ کودتا ہے، بچہ کودتا ہے، بچہ کودتا ہے، ایسے بولتے ہیں۔ یا پھر اردو میں کوئی جملہ ہے، امی کپڑے دھو رہی ہیں، ایسا کتابوں میں لکھا، لیکن عام بول چال میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کپڑے دھو رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں۔ اگر آپ اس کو لکھیں گے دھو رہی ہیں تو کوئی بھی اردو کا اسپیلنگ آپ کو نہیں ملے گی، سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو ایک کچھ وقف کے رول ہوتے ہیں، کچھ ریٹن ہوتا ہے، کچھ اسپوکن ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو آپ لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا آیت پر کہ یہاں پر ہم رکے ہیں تو جزم لگا کر رکے ہیں۔ ویسے اور بھی رول ہیں جو لیسن نمبر 19 میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اچھا سوال تھا، ماشاءاللہ، تھینک یو۔ ویلکم۔ اور کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں، پھر آپ لوگ منڈے میں انشاءاللہ جوائن کیجیے۔ 4:20 ہم نے ٹائم کو شفٹ کیا ہے، جیسے جیسے دن گھٹ رہا ہے، تو آپ لوگ پلیز اپڈیٹ رہیے، اور بہت بہت محبتانہ گزارش ہے کہ گروپ پر اپڈیٹ رہیے اور اپنے بارے میں بتائیے پلیز۔ میم کل کلاس نہیں ہوئی تھی؟
اپنی کلاس کی اٹینڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے ایک رف آئیڈیا ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کے رسپانسز آ جاتے ہیں. اپنے رسپانسز ضرور دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.